اپنے فیصلوں پر بھروسہ کریے خدا کے لیے. یہ کشمکش، یہ غیر یقینی کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کس کی اور سے جیت رہی ہے بی جے پی؟ کیا آپ ڈال رہے بی جے پی کو؟ کیوں جیت رہے بی جے پی؟ سوچ لو آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب محب فرغانی صاحب، امیدوار و پتیاشی مراد آباد دیہات مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب عطیف الرحمان صاحب، محترم جناب شوکت علی صاحب، اجیکش صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، میرے تمام مجلسی رفقا، ساتھی، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی میٹنگ میں شرکت کی، اور آپ کا شکریہ اس لیے بھی کہ اس مقام پر کافی پانی جمع ہوا، بارش ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ آئے. آپ کا بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے مجلس کے تمام ذمہ داروں کا، جنہوں نے شدید بارش کے باوجود بھی اس مقام کو وہاں سے بارش کے نکالنے کا، نکاسی کا انتظام کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مراد آباد دیہات سے ہمارے قابل امیدوار محب فرغانی صاحب یہاں سے آپ کے پرتیاشی ہیں، امیدوار ہیں. آپ یہ بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، جس کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب، جن کی پارٹی جن ادھیکار پارٹی ہے. اس بھاگیداری پریورتن مورچہ میں بنڈ سماج اور کشپ سماج اور مختلف اتی پچھڑا سماج کی سیاسی پارٹیاں ہیں. اس میں ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اگر اتر پردیش کی جنتا اس پریورتن مورچہ کو اپنے ووٹ سے، آشیرواد سے نواز کر اقتدار اور سطح دیتی ہے تو اس کے پہلے مکھیہ منتری انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشواہا ہوں گے 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے ایک شخص اس کا مکھیہ منتری ہوگا ریاست اتر پردیش کا. یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں ایک الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہوں گے اور 2 پچھڑا سماج کے لوگ ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ لوگ اور سیاسی پارٹیاں بڑی بڑی بات اور دعوے کرتے ہیں سماجک نیائے کی، سوشل جسٹس کی، انصاف کی، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک اس کو ایک عملی جامع نامہ نہیں پہنایا جائے گا، اس وقت تک کمزور عوام کا، مظلوم عوام کا نہ ان کا حق ملے گا، نہ ان سے انصاف ہوگا. تو میری آپ سے نمن گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے استعمال کے دن جب 14 تاریخ کو آپ کو متدان کرنا ہے، آپ ان باتوں کا خیال رکھیے. میں آپ کو صرف یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اور آپ کو یہاں سے نکل کر عصر کی نماز پڑھنا ہے. میں نے اپنے بچپنے میں اپنے اسکول میں ایک کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا، اور سبق یہ تھا کہ کسی جنگل میں ایک بگولا، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، وہ بگولا دیکھتا یہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک بکری کی حفاظت 2 شیر کے بچے کر رہے ہیں. تو یہ بگولا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بکری کی حفاظت 2 شیر کے بچے کر رہے ہیں، یہ تو اس کی غذا ہے. تو اس نے جا کر بگولے نے اس بکری سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو یتیم پایا تھا، اسی لیے میں نے ان شیر کے بچوں کی پرورش کی، ان کو بڑا کیا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو اس بکری نے کہا کہ میں نے ان پر رحم کیا، ان پر احسان کیا.
اور اسی لیے اس رحم اور احسان کے بدلے میں یہ شیر کے بچے میری حفاظت کرتے ہیں۔ تو بگولا بڑا خوش ہوا، اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو میں بھی کسی پر رحم کرتا ہوں اور احسان کروں گا۔ تو بگولا دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک سانپ تڑپ رہا تھا، تو اس نے کہا ارے میں اس پر رحم کروں گا۔ اس نے فوراً سانپ کو اٹھایا، اپنے پروں میں اس کو گرم کیا، اس کو تھوڑا اچھا کیا، تو سانپ میں جان آ گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ بگولا سانپ کے پاس پھر گیا تو سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا بات ہے؟ وہ بگولا بڑے پریشان ہو گیا، زہر اس کو سانپ کا چڑھنا شروع ہوا۔ خیر کسی طرح وہ بگولا بچ گیا۔ اس نے کہا اب میں جا کر بکری سے پوچھوں گا کہ اس نے احسان کیا، اس نے رحم کیا، شیر کے بچے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور میں نے سانپ پر جو پانی میں تڑپ رہا تھا اس کو نکالا، اپنے پروں میں اس کو گرمی دی، اس کو وہی مجھے ڈس لیا۔ تو جا کر اس نے بکری سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بکری نے اس بگولے سے کہا کہ دیکھ، جب کسی کی تو مدد کرتا ہے نا، کسی پر احسان کرتا ہے یا رحم کرتا ہے، تو کبھی بھی احسان فراموش کی مدد نہیں کرنا، غیوروں کی مدد کرنا جو تیری مدد کو یاد رکھیں گے۔ تو نے سانپ پر بھروسہ کیا، سانپ نے تجھ کو ڈس لیا، میں نے شیر کے بچوں پر بھروسہ کیا، وہ میری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے 30-35 سال سے سانپوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اس شیر کے بچے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سانپ پر بھروسہ کیے، سانپ کا کام ڈسنا، شیر پر بھروسہ کریں گے تو شیر حفاظت کرے گا آپ کی۔ تو اسی لیے آپ کو ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی اویسی کی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سماجوادی نیتا کے گھر کے سامنے سے چلے گئے اور ان کے گھر میں بھینس ہے اور صبح میں بھینس دودھ نہیں دی تو بولیں گے یہاں سے اویسی گیا تھا، بھڑکاؤ بھاشن ہماری بھینس نے سن لیا، دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے ان سانپوں کو پہچانیے۔ اور آپ کے گھر کے سامنے اگر ایک ناگ نات اور سانپ نات بیٹھے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر ناگ نات اور سانپ نات اپنا پھن اٹھا کر آپ کے گھر کے سامنے ٹھہرے ہیں تو آپ بولتے ہیں بھائی مداری کہاں ہے؟ مداری آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہم کو بلائیے آپ۔ تو احسان فراموش پر مت کریے، آپ اس پر احسان کریے جو ظرف والا ہے۔ آپ نے کم ظرفوں کا ساتھ دیا، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے کبھی بھی آپ کی زمین سے آپ کی لیڈرشپ کو، آپ کو نیتا بننے کا موقع نہیں دیا۔ یہ ویدھان سبھا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لو، جو خاندان قیادت اور نیتا کرتا تھا ان کو دبا دیا گیا، کسی اور کو کھڑا کیا گیا، اس کو گھر میں بٹھایا گیا، اب ایک دوسرے کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک ضمیر والے کا ساتھ دو، ایک فرما بردار کا ساتھ دو، ایک ظرف والے کا ساتھ دو، اور ایسے آدمی کا ساتھ دو جو برسوں تک آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی نہ صرف قیادت کرے گا بلکہ آپ کی رہبری کرے گا، آپ کا خادم بن کر رہے گا، جو دولت کی بنیاد پر الیکشن لڑتے کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس میں نے اتنے کروڑ روپے دے کر یہ ٹکٹ حاصل کیا اور میرے سر پر لال ٹوپی رکھ دی، کیونکہ انہوں نے پیسے دیے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب میں نے پیسے دے کر لال ٹوپی لے لی تو میں اب عوام کے سر پر ٹوپی پہنا دوں گا اور کچھ کام نہیں کروں گا۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے، جو دولت کی بنیاد پر ٹکٹ لاتے ہیں اور جن کے پاس اللہ نے بڑی دولت دی تو سمجھتے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو قیدی ہے، یہ تو مجبوری کے حالت میں آنکھ بند کر کے بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم ووٹ دیتے آئیں گے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، یقیناً ہرائیں گے، اور آپ بھی ہرائیں گے، ہم بھی ہرائیں گے بی جے پی کو، مگر ہرانے کا مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ میں کسی اور کے گھر میں چراغ کروں، ان کو منتری بناؤ، ان کو مکھیہ منتری بناؤ،
बाप को मुख्यमंत्री बनाओ, बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, उनके तमाम चीजों में इजाफा हो रहा और मैं गुर्बत और झोपड़ी में बर्बादी मेरा मुकद्दर बन जाए, मेरे घर में अंधेरा हो जाए। ये कौन सा इंसाफ है? अगर इनके घर में रोशनी होगी तो हमारे घर में भी रोशनी होगी। ये बराबरी की हिस्सेदारी की लड़ाई है जो आपको साथ देना है। ये बात आपको समझना है। और लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, जज्बाती तकरीर करता है, मेरी बात को आप 2 मिनट के लिए सुन लो, उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ, वो झूठे मक्कार हैं, झूठे मक्कार हैं, कमजोर हैं। तो सच बात ना वो बोल सकते ना सच्चाई को मान सकते। मेरी बात सुनो आप, हमने पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में 3 लोकसभा की सीट पर हमारे उम्मीदवार थे। हैदराबाद से हैदराबाद की आवाम ने मजलिस को कामयाब किया, उन पर लाखों सलाम। किशनगंज बिहार से हमारे अख्तरुल ईमान खड़े हुए, 3 लाख वोट मिले, वहां पर बीजेपी नहीं कांग्रेस कामयाब हुई। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी था, मजलिस ने इम्तियाज जलील को खड़ा किया और औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को कामयाब कर 21 साल के शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट कराया। हमने क्या समाजवादी हराई, क्या कांग्रेस हराई, या राष्ट्रवादी कांग्रेस हराई? 3 सीट लड़े, एक में बीजेपी को, एक में बीजेपी शिवसेना को, और तीसरी जगह पर हम नहीं कामयाब हो सके, वहां से कांग्रेस जीती। अब बोलते नहीं इसके लड़ने से फायदा होता है। याद रखो आप एक बात, 2019 में सपा बसपा मिलकर लड़े। CSDS का डेटा कहता है कि 75% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों ने वोट दिया। आपने खैरात के तौर पर झोली भर भर कर इनको वोट दिया, तब भी सिर्फ 15 MP जीते। समाजवादी ने 3 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, जिसमें मुरादाबाद के डॉक्टर साहब भी शामिल हैं, और एक पिताजी एक बेटा। हम तो नहीं लड़ रहे 2019 में, तो फिर आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अगर वो लोग हारते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कह सके कि हमको हमारे समाज ने वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। मगर जब नहीं जीतते और जब चुनाव आता तो हम पे उंगली उठा देते। तो मालूम हुआ कि ओवैसी से दुश्मनी, ओवैसी से नफरत की असल वजह आप हैं, क्योंकि वो आपको आजाद नहीं देखना चाहते, वो आपको इज्जत का मुकाम नहीं देना चाहते, वो आपका मान सम्मान नहीं करना चाहते, वो आपको नेता नहीं बनाना चाहते। वो ये समझते हैं कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, जो हमको पैसे देगा उसको टिकट देंगे और आप खरीदी हैं। आप दरी बिछाएंगे और नारा लगाएंगे, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अबे कितनी जवानी कुर्बान करेगा? दादा कुर्बान, बाबा कुर्बान, अब तू तो बचा ले अपने आप को। अरे हर जवानी कहेगी जवानी, कितनी जवानी कुर्बान करेंगे? तुमको मिला क्या बताओ? तुमको बेइज्जती मिली, तुमको दरी बिछाना तुम्हारा मुकद्दर बन गया। जब CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, कौन जाता उनको पूछने के लिए? कौन पूछता है उनके लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हर समाज ने अपनी अपनी एक सियासी शनाख्त और अपने नेता को तैयार कर चुके हैं। आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ वोट डालने वाली ATM बनकर रहेंगे या फिर शेर के बच्चे को कामयाब करेंगे? इनको कामयाब करना नहीं है, अपने आप को कामयाब करना है, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लेना है। अगर मैं आकर आपके सामने अपने गम को नहीं बयान करूंगा तो किसके सामने जाकर अपनी बात को रखूंगा? किसके सामने मैं तकलीफ का इजहार करूंगा? बताओ आप, किसके सामने जाकर इंसाफ की बात करूंगा? कौन आपके गम को समझेगा? कौन आपके उम्मीदों को पूरा करेगा? कौन माओ को रात में आराम की नींद सुलाने का तयख्खुम देगा? कौन देगा? ये आपको सोचना है, फैसला आपको करना है, क्योंकि ये फैसला इस बात को तय करेगा कि मुस्तकबिल में आपके नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे।
बसपा हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नेता बने। ओवैसी उत्तर प्रदेश को अपने लिए नहीं आया, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला। मैं इसलिए आया हूं कि आपकी सफों से नेता बने, आपकी सफों में क़यादत उभरे जो आपके इंसाफ के लिए लड़े। बीजेपी को हराना सिर्फ हमारा काम नहीं है, और बीजेपी की हुकूमत में सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी नाइंसाफी किसको हुई? अखिलेश यादव को हुई। अखिलेश यादव जेल को गए, आजम शाह जेल को गए। बताओ मेरे को आप, किसको गोली लगी? उनको गोली लगी या हमारे बच्चों को, नौजवानों को गोली लगी? किसको क्रिमिनल कहकर जेल में डाल दिया गया? सोचो आप। अब चुनाव आ गया तो बोलते भाईचारा, भाईचारा। भाईचारा नहीं है, कैदी बना रहे, गुलामी बना रहे। कौन सा भाईचारा था? वो भाईचारा याद नहीं आया जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए, जो आज भी अपनी जमीन पर, अपने घर पर, और वो मिंबर पर जाकर खुतबा नहीं दे सकते। जब कहां गया भाईचारा तुम्हारा? कौन से भाईचारे की बात करते हैं आप? इनका मकसद एक ही है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, इनको डराओ। मोदी से डराओ, योगी से डराओ, ये डर जाएंगे और फिर हमको वोट देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, किसी से मत डरो, बशमूल मेरे सिर्फ रब्बे कायनात से डरो और एतमाद रखो अपने फैसले पर। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचो मेरी इस बात को, घर में बैठकर सोचो, बुजुर्गों से सोचो। नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने बुजुर्गों को समझाओ, अपने बुजुर्गों को समझाओ कि आपने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, मगर क्या मिला हमको बताओ? गरीबी मिली, मुफलिसी मिली, बेरोजगारी मिली, जेल मिला, एनकाउंटर मिला, फसादात मिले, क्या मिला आपको? हाँ, इनफरादी तौर पर कोई जीत जाएगा विधायक, मगर क्या वो आपका नुमाइंदा होगा? आज जो शख्स समाजवादी से लड़ रहे हैं, उनके पास क्या है फिर बताइए? आज यहां पर क्या इस विधानसभा में दो कमेले अखिलेश यादव की सरकार ने बंद नहीं किए थे? 2 कमेले बंद किए। अब जो प्रत्याशी है समाजवादी के, वो तो अपने फैक्ट्री से गोश्त को इंपोर्ट कर सकेंगे, मगर कोई गरीब दुकान भी खोल सकता है, कमेला खोल सकता है? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, जो पहले के विधायक थे, अब जो कांग्रेस में जंप मार कर चले गए, गुलाटी मारना इनकी काबिलियत है। उन्होंने क्या किया? माशाल्लाह से उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम जो है मुरादाबाद से काशीपुर की रोड को आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जिस्म का एक एक पुर्जा हमारा हिल रहा है। बहुत काम किया आपने। अरे गोली 4 चली तो हमको उतना डर नहीं हो रहा था। ये गाड़ी रोड पर जब गिर रही थी खड्डे में, एक के बाद एक, ऐसा लग रहा था कि खे यही चल रहा। बड़ा काम किया आपने। हाँ, बताइए कौन सा काम आपने किया? और फिर यहां पर आप देखते हैं कि डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, भोजपुर की तहसील क्यों नहीं बनाते आप? क्यों नहीं बनाते इसको? कौन रोक रहा था जब भैया की सरकार थी तो इस पे जवानी तुमने कुर्बान कर दिया? अरे तहसील नहीं बना, कमेले का खोलने का परमिशन नहीं दिए, स्लॉटर हाउस का कुछ नहीं किया, मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता। तो भारत की सियासत कैसे होगी? दौलत लेकर आओ, टिकट लो और आवाम को बेवकूफ बनाओ। होता यही है कि जब ये जीत जाते, जब जाकर विधायक या सांसद बन जाते तो ऐसा बैठते हैं सब विधानसभा में, पार्लियामेंट में, कि जैसा लगता है कि अकबर बादशाह अपने थ्रोन पर बैठे हैं, अपने तख्त पर बैठे हैं। ऐसा खुश होकर बैठते हैं। और कैसा बैठते हैं? वो 3 बंदरों की कहानी सुनी आपने कि एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंख बंद कर लेता है, कुछ नहीं करते। जाकर मुंह नहीं खोलने की इजाजत है, क्योंकि वहां पर बोला जाता तेरा काम दरी बिछाना है, दरी बिछाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ہم راجنیتی ہمارے لیے تجارت نہیں ہے، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ۔ راجنیتی ہمارے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ نہ تھی، نہ کبھی ہے، نہ رہے گی۔ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے۔ ہمارے لیے راجنیتی غریبوں کو، مظلوموں کو، دلتوں کو، الپسنکھیک سماج کو، مہیلاؤں کو، نوجوانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے راجنیتی ہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں راجنیتی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذاتیت کے لیے، اور ہم جو راجنیتی کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو نیتا بنانے کے لیے۔ اس بات پر آپ کو غور کرنا، اس بات پر آپ کو غور کر کے فیصلہ لینا۔ میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ 14 تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے، دوبارہ یوگی یہاں کے مکھیہ منتری نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش کی جنتا ناراض ہے، اتر پردیش کا نوجوان ناراض ہے۔ 70 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا، یوگی نے بھی مودی کی طرح لمبی پھینک لگا دی، اور جب بات دور دور تک پھینکنے کی آتی تو ہم نے پرائم منسٹر مودی بولتے نا کہ راجنیتی میں کبھی کبھی مذاق بھی کر لینا چاہیے، تو ہم کو ایک لطیفہ یاد آیا۔ دیش کے پردھان منتری سعودی عرب گئے، وہاں پر سعودی حکومت نے ان کو سب سے بڑا انعام دیا اپنا، سب سے بڑا انعام۔ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، ورنہ بی جے پی کے لوگ بولیں گے جلتا ہے۔ جب پردھان منتری سعودی عرب گئے تو ایک پرانا خلا میں ایک توپ لگی ہوئی تھی، تو پردھان منتری بڑی ہر چیز کا بڑا گہرائی سے، گمبھیرتا سے جائزہ لیتے پردھان منتری۔ وہ توپ کو دیکھے، آگے پیچھے پھر کے کتنی لمبی، کیا پوچھے۔ بعد میں پردھان منتری نے سعودی شیخ سے پوچھا کتنا پھینکتی، تو سعودی شیخ نے کہا واللہ تم سے کم۔ ایک جوک ہے، دل پہ مت لو، گردے پہ لو، اس کے بعد کیا کرتے کر لو۔ تو یہ معاملہ یوگی جی 70 لاکھ نوکری دیں گے، کتنا دیے بتائیے آپ؟ نوکری ملی؟ اب یہاں براس کا کاروبار ہوتا ہے، بجلی ملی ان کو براس کا کاروبار کرنے کے لیے؟ اچھا یہ بات پوچھو سپا کے لوگوں سے، یہ بات پوچھو بسپا کانگریس کے لوگوں نیتاؤں سے، وہ بولے کہ ہماری سرکار آئے گی تو کریں گے۔ تم کو سرکار تمہاری تھی، تم نے نہیں کیا۔ تم اگر اچھے ہوتے تو بی جے پی آتی نہیں یہاں پر۔ کل تک آپ کے پاس وکلپ نہیں تھا، آج وکلپ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، بی جے پی نے اتر پردیش کا وکاس نہیں، وناش کر دیا پورا، کچھ نہیں کیا یہاں پر۔ اور خاص طور سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کب ہوگی؟ جب آپ ووٹ ڈالنے والے نہیں بلکہ ووٹ لینے والے بنیں گے۔ آپ صرف ڈالنے والے، ان کو معلوم ہے ڈالتے رہیں گے، ہم کو اس کی چنتا نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو معلوم ہے، ان کو ڈرا دو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ بولیں گے کہ مجلس کے 8-10 اگر جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کیا تم سत्ता میں آگے؟ مجھے سत्ता کی فکر تھی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری گاڑی کے اوپر لال وہ کیا لائٹ لگے اور ٹائیں ٹائیں کرتے پھرتے رہے۔ مجھے منتری اور سنتری سے مطلب نہیں، مجھے آپ سے مطلب تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی آپ کے لیے ہے، میری زبان چلتی ہے تو آپ کے انصاف کے لیے۔ اگر مجھے اللہ جب تک زندہ رکھوں گا، زندگی کا ایک ایک لمحہ میں غریب اور مظلوموں کی لڑائی میں لڑا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کو لگتا ہے کہ 8-10 مجھ سے کئی سماجوادی نیتا نے پوچھا اس پارلیمنٹ میں، اے اویسی اگر تم جیت بھی گئے تو کیا کرو گے یار، تمہاری سत्ता نہیں آئے گی۔ میں نے کہا پارلیمنٹ میں ہمارا بھاشن ہے، سنو گے؟ بولے کیا؟ بولا ٹی وی پہ دیکھو بیٹھ کے، راجیہ سبھا کے تھے وہ، اور ہم جب بھاشن شروع کیا ہم کو 5-6 منٹ ہی ملتے، تو بی جے پی کے جتنے تھے باری باری سے اٹھتے، اے اویسی بیٹھ جا، وہ بیٹھ جا، یہ بول دو۔ ہم بولے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، جنتا نے ہم کو بولنے کے لیے بھیجایا، جنتا نے ہم کو لڑنے کے لیے بھیجایا، جنتا نے ان کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے بھیجایا۔ اور یہ جو پارلیمنٹ کا، جمہوریت کا یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہاں پر بولنے والے کی قیمت ہے، گنگے اندھے بہرے کی قیمت نہیں ہے۔
ہم باہر نکلے، پوچھے دیکھا تم نے کہ ہم کھڑے ہوئے تو 300 لوگ کھڑے ہو کر ہم کو سلام کر رہے تھے بی جے پی۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگ جیت جائیں گے مگر یاد رکھو آپ کے بارے میں نہیں بات کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ کون سا ڈیولپمنٹ کا کام کروائے؟ ہم تو اتر پردیش پھر رہے ہیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کچروں کے انبار، گندگی، روڈ، نالی، ہر مسئلہ ہے، مگر کیا ہے؟ نہیں، ڈر کے اور پوچھ لیں گے، ڈرائیں گے۔ ان کو ڈرنا کس سے ہے؟ آپ ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ووٹ لینے والے کیوں نہیں بنے آپ؟ اگر آج آپ اپنا ووٹ لیں گے تو ان تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ حصے داری کے لائق ہیں، آپ میں ایک سیاسی شعور بیدار ہو چکا۔ یہی بات میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں۔ آپ ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے، اپنے فیصلوں پر بھروسہ کریے خدا کے لیے۔ یہ کشمکش، یہ غیر یقینی کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کس کے ووٹ سے جیت رہی ہے بی جے پی؟ کیا آپ ڈالتے ہیں بی جے پی کو ووٹ؟ کیوں جیت رہے بی جے پی؟ سوچ لو آپ۔ لڑائی کہاں لڑنا ہے؟ اکھلیش کو وہاں نہیں لڑ رہے، اویسی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جہاں لڑنا ہے وہاں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کو معلوم اگر یہ غریب مظلوم ان سے اگر کوئی نیتا نکل جائے گا تو پھر ان کی دکان بند اور تمہاری دکان بند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تم بہت ہمارے ووٹوں کی تجارت کر چکے۔ میں ان تمام ایجنٹوں کو، دلوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب تمہارا دی اینڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں پر صرف ایک چناؤ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آتا رہوں گا جب تک رب کریم مجھے زندہ رکھے گا، میں آتا رہوں گا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، 24 کا بھی پارلیمنٹ الیکشن مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری ذمہ داری ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، کیا تقریر کی اکھلیش؟ دیکھ لو اٹھا کر آپ۔ جب یو اے پی اے کا مسئلہ آیا، کیا تقریر کی اکھلیش؟ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہ یو اے پی اے کا قانون جو دلی میں این آئی اے کا انسپیکٹر دلی میں بیٹھ کر مراد آباد کے کسی ایک نوجوان کو ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے، اس قانون کی مخالفت ہم نے کی، اس قانون کے خلاف ڈویژن ہم نے مانگا، اس قانون کے دھجیہ دلائل کے ساتھ ہم نے کی۔ سماجوادی اور کانگریس نے امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی، اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ارے شرم کرو، تم جھوٹے ہو۔ تمہاری وجہ سے یو اے پی اے کے قانون میں، لکھنؤ میں، دلی میں، دیش کے کونے کونے کی جیلوں میں بچے سڑ رہے ہیں، 2-2 سال 3-3 سال بیل نہیں ہوتی، کیونکہ تم نے اس قانون کو پاس کرایا، انہوں نے تائید کی تھی اس کی۔ میری زبان کڑوی کیوں ہے؟ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ ناانصافی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یو اے پی اے کے قانون میں انہوں نے تائید کی۔ پوچھو سماجوادی سے، کانگریسیوں سے۔ اب کانگریسی آ کر بڑے بڑے گیان دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا فیصلہ لیں گے، اور میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 14 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی اگر آپ حجاب، نقاب اور چادر ڈالتی ہیں تو ضرور ڈال کر آئیے۔ آج کل میڈیا کو اور یہ دوسرے لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا، نہیں یہ چادر، برقع یہ مہیلاؤں کو دبانے کی نشانی ہے۔ میرے گھر میں کیوں جھانک رہا؟ تیرے گھر میں جھانک۔ میری بیٹی، میری بیوی، میری پتنی، میری اماں، میری خالہ، وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ اس کا حق ہے، وہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے۔ اب میں کہ تم بولے سو کھاؤں گا، تم جو بولے پہنوں گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی میں اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی بار مریں گے، بار بار نہیں مریں گے، یاد رکھو آپ، ایک ہی بار۔ اور جب اللہ بچانا چاہے گا ہر آدمی بچے گا، جب وقت آئے گا چلے جائیں گے، مگر جب تک زندہ اویسی کو اللہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی میں اپنی ماں کو اور اپنے مرحوم باپ کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں موت کے ڈر سے ظالموں سے سمجھوتا نہیں کروں گا، میں موت کے ڈر سے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا، میں موت کے ڈر سے مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں موت کے ڈر سے کمزوروں کا ہاتھ پکڑنا نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک اللہ زندہ رکھے گا لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ اگر موت لکھی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر بقا لکھی ہے تو کوئی نہیں مار سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 تاریخ کے دن
متحدہ طور پر ایک ہو کر ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی حصے داری کی لڑائی کے لیے آگے بڑھیے. یہ آپ کی لڑائی ہے. اگر آپ غلطی کیے جو 2014 میں آپ نے کی تھی, آپ نے سماجوادی بسپا کو ووٹ دیا, بی جے پی کامیاب ہو گئی. آپ نے 17 میں کانگریس سپا کو ووٹ دیا, بی جے پی کامیاب ہو گئی. آپ نے 19 میں سپا اور بی ایس پی کو ووٹ دیا, بی جے پی کامیاب ہو گئی. ان پر بھروسہ مت کریے, بی جے پی کو روک پائیں گے. میری بات کو تم لکھ لو آج, اور اس کے بعد تم مجھ سے پوچھنا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ لینے والے بنو. آپ کی اہمیت کیا ہے, آپ کی قدر کیا ہے, تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. جو لوگ لکھنؤ میں اور دلی پر بیٹھ کر یہ تمام سازشیں کرتے ہیں, ان کو بتانا ہے کہ ہم تمہاری سازش کا شکار نہیں ہوں گے. ایک ایک ووٹ آپ محیط فرغانی صاحب کے حق میں پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ان کو یہاں سے اپنا ایک ودھائک بنا کر لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں بھجائیے.